اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے حکایات صحابہ کے باب نمبر 10 سے واقعہ نمبر 20 جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت اور انتقال پڑھیں گے۔ دو جہان کی سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نبوت سے 10 سال پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی، پیدا ہوئی اور خالہ زاد بھائی ابو عاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ چونکہ حاملہ تھی، اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علل اعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 1-2 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سن 18 ہجری میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ و ارضاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے، جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضعف کا خیال تھا، میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی ہٹا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحبزادی تھی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دے دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرات، اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔
فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔